دنیا میں ہم کو تین طرح کے دوست ملے۔ پہلا دوست ہے جب تک ہمارے پاس پیسہ رہا دوستی رہا، جیسا ہی پیسہ ختم اپنی دوستی ختم کر کے چلا گیا۔ دوسرا دوست پیسہ جب چلا گیا تب بھی دوست رہا، مگر جیسا ہی ہم کو کوئی پریشانی مصیبت آئی تو وہ ہماری دوستی ختم کر کے چلا گیا۔ اور تیسرا دوست ہے جو پیسہ جانے کے بعد بھی دوست رہا اور ہم کو جب مصیبت آئی تب بھی ہمارے ساتھ دوست بن کر کھڑا رہا۔ تو ہم تین دوستوں میں کسے دوست بنائیں گے؟ پہلا ہے پیسہ ختم ہوتے ہی دوستی ختم، دوسرا دوست جیسا ہی مصیبت آئی دوستی ختم، تیسرا دوست ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تیسرے دوست کو ہی دوست بنائیں گے۔ تو اسی طرح آخرت کے بھی تین دوست ہیں، ایک مال، دوسرا دوست و احباب رشتہ دار، تیسرا دوست ہے اعمال۔ پہلا دوست جو مال و دولت ہے اس کی دوستی جب تک ہمارے جسم میں روح رہے گی وہ اپنی دوستی نبھائے گا، جیسا ہی ہم مر جائیں گے ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی تو مال اپنی دوستی ختم کر کے چلا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر بینک بیلنس ہو، ہماری جائیداد دولت ہو، زمینیں ہو، جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک ہماری جائیداد ہے، جیسا ہی ہمارے جسم سے روح نکلے گی ساری جائیداد ہماری دوستی ختم کر کے ہمارے وارثین کے نام پر چلے جائیں گی، یعنی ہمارا مال ہم کو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کام آئے گا۔ تو پہلی دوستی مال جو مرتے ہی اپنی دوستی ختم، دوسری دوستی رشتہ دار دوست و احباب ہیں جو ہمارے جسم میں روح نکلنے کے بعد بھی دوست رہیں گے، یعنی ہم کو کفن دینا، دفن کرنا، پانی نہلانا، ہمارے غم میں شریک ہونا، تو دوست بن کر رہیں گے۔ مگر جیسا ہی ہم کو زمین میں دفن کریں گے قبر میں تو دفن کرنے کے فوراً بعد رشتہ دار دوست سب اپنی دوستی ختم کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو پہلی دوستی مال روح نکلتے ہی ختم، دوسری دوستی رشتہ دار دوست و احباب جیسا ہی ہم کو خبر میں دفن کریں گے وہاں اپنی دوستی ختم کر کے آ جائیں گے، تیسری دوستی ہے اعمال۔ تو یہ اعمال کی دوستی ہمارے روح نکلنے کے بعد بھی رہے گی، جب لوگ ہم کو دفن کر کے چلے جائیں گے تو خبر میں بھی وہ اعمال اپنی دوستی نبھائے گا، اعمال کی دوستی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اگر اعمال اچھے رہے تو وہاں پر فیصلے اچھے ہوں گے، اگر اعمال برے رہے تو اس کی سزا ہم کو خبر میں ملے گی۔ تو ہم سب سے زیادہ دوستی تیسری اعمال سے کرنا ہے، کیونکہ یہ ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ دوست بن کے رہے گا، روح نکلنے کے بعد روح خبر میں ڈال کر چلے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو ہم کو اعمال سے دوست کرنا ہے، مگر آج ہم لوگ دوست جو بنائے یہ بالکل برعکس ہے، الٹا ہے، یعنی سب سے زیادہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو ہم کو سب سے پہلے چھوڑ کر بھاگتا ہے، یعنی مال سے۔ آج ہم سب سے زیادہ مال سے محبت کرتے ہیں، جو مال کے ہم کو روح نکلتے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم دوستوں کو رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں جو کہ ہم کو قبر میں ڈالتے ہی چلے جائیں گے، اور آخر میں ہم اپنے اعمال سے ذرا ذرا محبت کرتے ہیں جو اعمال کہ ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ذرا سوچیں، دنیاوی اعتبار سے ہم اتنے چالاک ہیں کہ ہم دوست اس کو بناتے ہیں جو ہر ہمیشہ کام آتا ہے، مگر آخرت کے اعتبار سے ہم اتنے غفلت میں پڑے ہیں، اتنے شیطان کے دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والے اعمال ہیں اس کی دوستی کو ہم آخر نمبر پر رکھے ہیں۔ جو دوست مال ہم کو پہلے پل روح نکلتے ہی چھوڑ کر چلے جائے گا، ایسے مال سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ذرا سوچو یہ ہم مسلمانوں کی کتنی بڑی نادانی ہے، انسان مال 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 کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جب ہم کو اس دنیا کا چھوڑنے کا وقت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، جب ہماری روح نکلے گی تو ذرا سوچے کہ پوری زندگی جس مال کے پیچھے پڑے تھے جیسا ہی موت آئے گی ساری دنیا ہم کو چھوڑنا پڑے گا، ایک ذرہ برابر بھی ہم اس دنیا سے لے کر نہیں جائیں گے، لے کر جائیں گے تو صرف اعمال۔ ذرا سوچیں آج ہماری زندگی صرف دنیا 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 کے پیچھے پڑی ہے، جب ہم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ہمارے پاس نہ دنیا ہوگی نہ آخرت ہوگی، اللہ کے سامنے کیا صورت لے کر کھڑے ہوں گے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہم کو دنیا میں اللہ اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا،
नमाज पढ़ने के लिए पैदा किया, नेक काम के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमको नबी की सुन्नतों की इत्तिबा करने के लिए पैदा किया। दुनिया सिर्फ जरूरत के लिए अल्लाह ने दिया है। अगर आज मुसलमान सब कुछ मालूम होने के बावजूद पूरी इबादतों को छोड़कर, नमाजों को छोड़कर, अल्लाह के हुक्म को छोड़कर, नबी की सुन्नत को छोड़कर सिर्फ दुनिया के पीछे पड़ा है, जो दुनिया के मरते ही उसके हाथ से निकलने वाली है। मुसलमानों जरा गौर करें कि इंसान मुसलमान दुनिया में क्या करना है, आज हम क्या करना है और क्या कर रहे हैं। अल्लाह अगर पूछे हमको जिंदगी के बारे में सवाल, अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे, क्या सूरत लेकर खड़े होंगे।